نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن، متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز علماء کرام توجہ، معزز علماء کرام، ختم نبوت کے نام پہ جمع ہونے والے میرے برادر اور میرے تمام دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ سفیر ختم نبوت، فاتح قادیانیت اور فاتح مباہلہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے بانی حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی دامت برکاتہم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، لیکن میں اس انداز میں گفتگو کروں گا جس انداز میں خطیب نہیں بلکہ ختم نبوت کا وکیل گفتگو کرتا ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے، لیکن میری گفتگو کا انداز دیوبندیت کی بنیاد پہ ہوگا۔ میں دنیا میں کسی شخص اور مسلک کا جو اسلام کا نام لیتا ہے اس کی تردید پر بات نہیں کرتا، لیکن میرا تعلق چونکہ دارالعلوم دیوبند اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں دیوبندیت کی روشنی میں سفیر احناف کی سفیر ختم نبوت کی خدمات کو پیش کروں۔ میں نے اس کے لیے آیت تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ، ایک اس میں لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ رسول ہے، ایک لفظ اللہ ہے۔ میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بے عیب ہے، پیغمبر کی بات بے عیب ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، اس محمد اور رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں ہے۔ پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے۔ قیامت کے دن تک پیغمبر کی ذات میں تغیر بھی نہیں آتا، پیغمبر کی بات میں تغیر بھی نہیں آتا۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مکان بھی تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے، جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ احادیث بھی تمام باتوں سے اعلیٰ ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی زندہ ہے، پیغمبر کی بات بھی زندہ ہے۔ نبوت کی ذات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے، نبوت کی بات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات
نبوت کو مانا، پیغمبر کی بات کو مانا، پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد رسول اللہ میں دین آتا ہے، اس میں نبوت کی ذات بھی ہے، نبوت کی بات بھی ہے۔ دنیا میں جتنے حملے ہوئے، کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے۔ میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے، ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے۔ دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر باس لائے ہیں، مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر باس لائے ہیں۔ میں اس ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے، یہ بے ایمان شراب پیتا تھا، بے ایمان زنا کرتا تھا، بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا، دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا، بے ایمان انگریز کا ٹوٹ ایجنٹ تھا۔ بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا، وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مرزا کی بات پر اعتراض کرو، ذاتیات پہ تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ مولانا محمد علی جلندری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے فرمایا مرزا قادیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے، اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اور مکے والو تمہارے اندر میں عرصہ دراز گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار تجھے آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، محمد تجھے سراپا صداقت پایا ہے۔ پھر نبوت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا ہے۔ میرے نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے۔ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے اس کی ذات کو زیر باس لایا جائے گا پھر اس کی بات کو زیر باس لایا جائے گا۔ پیغمبر کے تم نے دو ناموں کو دیکھا ہوگا، حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ نبوت کا پڑھا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبوت کی خدمت میں پیش ہو کے جو قصیدہ پڑھا تھا، حضرت امیر حمزہ فرماتے حمدت اللہ نہدا فؤانی الی الاسلام والدین الحدیث لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بهم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذلب الحسیف رسائل احمد من ہداها بآیات مبینت الحروف احمد فینا محمد مصطفیٰ فینا متعاون فلا تاسو بالقول العنیف فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقض فیہم بالسیوف۔ حضرت حمزہ نے دو لفظ فرمائے، ایک لفظ مصطفیٰ تھا ایک لفظ مطاع تھا۔ مصطفیٰ پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، مطاع پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ اللہ نبوت کے لیے پیغمبر کی ذات کو چنتا ہے، بات کو حجت قرار دے دیتا ہے۔ قادیانی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے تیری ذات دیکھے گیا کہ سر پہ تاج نبوت کو سجایا جا بھی سکتا ہے یا نہیں، پھر تیری بات کو دیکھیں گے۔ میں اس کو یوں کہتا ہوں، حضرت مولانا ضیاء القاسمی خطیب یورپ ایشیا نے اس بات کو یوں سمجھایا، فرمایا تم نے کبھی دیکھا ہے اگر ٹرک کسی سڑک پہ چڑھے تو پولیس والے یہ نہیں دیکھتے ٹرک کی رفتار کیسی ہے، یہ نہیں دیکھتے ٹرک چلتا کیسے ہے، پہلے ٹرک کو دیکھتے ہیں اس کی لائٹ بھی ہے یا نہیں، یہ چل سکتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر لائٹ موجود نہ ہو پولیس والا چلان کرتا ہے، یہ ٹرک چلنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم نے قادیانی کو دیکھا ہے، اس میں لائٹ بھی نہیں تھی، دیوبندیت نے کہا یہ تو نبوت کی سڑک پہ تو نے کیا چلنا تھا، اگر سب کے چلنے والا ٹرک ہو اسے قبول نہیں کرتے۔ اس اندھے بے ایمان شخص کو نبوت کے لیے کیسے چنا جا سکتا ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا ایک ذات نبوت ہے ایک بات نبوت ہے۔ قادیانیت نے ذات نبوت پہ بھی حملہ کیا ہے، بات نبوت پر بھی حملہ کیا ہے۔ میں دیوبندیت کے کس کے سرتاج کا نام لوں گا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھ لے، بانی دیوبند مولانا قاسم ننوتوی کو دیکھ لے، دیوبند کے سرپرست اول مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لے، شیخ العرب والعجب حسین احمد مدنی کو دیکھ لے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھ لے، المحدث عظیم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے۔ میں کہتا ہوں نیچے چلتا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی کو دیکھ لے، علامہ علی شیر حیدری کو دیکھ لے، علامہ حق نواز شہید کو دیکھ لے۔ یہ جتنے علماء وہ تھے جو پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرتے تھے، پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کرتے تھے۔ میں نہایت اجلت کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ سمیٹتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ختم نبوت کا دفاع کر کے نبوت کی ذات کی جنگ بھی لڑی ہے، نبوت کی بات کی جنگ بھی لڑی ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے کبھی اپنے جسم کا بھی پرواہ
परवाह नहीं किया। नारोवाल की जमीन इस बात पे गवाह है। गुजरांवाला में मौलाना चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गए, भी अस्पताल लाहौर में दाखिल करा दिया गया। उधर जलसे का वक्त आ गया, रात को जब डॉक्टर बड़े घर चले गए, मौलाना चनियोटी फरमाने लगे मुझे एम्बुलेंस में बिठाओ, बिठा नहीं सकते मुझे लिटा दो, मैंने पैगंबर की खत्म नबूवत की जंग लड़नी है। अगर आज मैं नारोवाल न पहुंचा तो मिर्जाई कादियानी कहेंगे देवबंदियत का बेटा मोहम्मद का गुलाम नहीं पहुंचा। इसी हाल में पहुंचे हैं, 4 घंटे का सफर किया, काजी सड़क से आगे गाड़ी जा नहीं सकती, फरमाया स्ट्रेचर पे मुझे ले जाके गांव पहुंचाओ। गांव पहुंचाया गया। मौलाना चनियोटी ने 2.5 घंटे खत्म नबूवत के गुफ्तगू स्ट्रेचर पे ले गई है। रात को वापस लाया गया, डॉक्टर कहने लगे तुम्हारे जिस्म से खून बहने लगा। चनियोटी तुम क्या करते हो? फरमाया खून तो मुझे मिला, मेरे मोहम्मद के सदके है, ये जितना बह जाएगा मेरा ईमान होगा। इसी गुजरांवाला में मौलाना चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह का एक्सीडेंट हुआ, चिश्तिया में जाना था, ड्राइवर भी जख्मी है। मौलाना वहीं से गाड़ी पर बैठे जख्मी वजूद के साथ खून आलूदा कपड़ों के साथ वहां चिश्तिया में पहुंचे। मौलाना इस हाल में पहुंचे हो? फरमाया जी हाँ, मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत का मसला था। कभी मौलाना घर में गए हैं तो मौलाना की वालिदा कहने लगी मंजूर अहमद मेरे दिल को तो देखो, हर रोज पुलिस पहरा, हर रोज छापे पड़ते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं कोई थोड़ी सी नरमी कर लो, जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी फिर शिद्दत इख्तियार करना। मौलाना चनियोटी फरमान लगे नहीं नहीं माँ, तूने वो माई नहीं देखी जो बेटों को रुखसत करा करती थी, अगर तूने दिल छोटा कर लिया चनियोटी जंग कैसे लड़ेगा? वो जुमले ने माँ के दिल की काया पलट दी, का बेटा तो खत्म नबूवत की जंग लड़, मैं माँ बन के तेरे सर पे हाथ रखा करूंगी। एक शख्स ने मौलाना चनियोटी के बारे में किताब छप चुकी है, मैं ये बात बता रहा था, अगर सामने में जनरल या खान आया है माशाल्लाह लगा था मौलाना चनियोटी गुफ्तगू कर रहे थे और देवबंदियत की तारीख को दोहरा रहे थे। एक जर्नैल ने कहा मंजूर अहमद तुम्हें पता है ये माशाल्लाह का दौर है, हम किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। मौलाना फरमान लगे हाँ मुझे पता है, लेकिन कैसी हिकमत के साथ बात फरमाई। फरमाया तुम किसी को कहते हो, किसी को कुछ नहीं कहते? कहा जी नहीं, हम तो जो भी कानून की मुखालफत करे हम हर किसी के खिलाफ कानून को हरकत में लाते हैं। फरमाया नहीं जनरल साहब ये बात नहीं है, तुम बाजू को माफ भी कर देते हो? कहा नहीं। फरमाया अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, मिर्जा कादियानी ने भौंक मारी है, जो मेरी नबूवत को नहीं मानता वो खिंजीर कंजरी की औलाद है, इसके खिलाफ तुमने कौन सा एक्शन लिया है? तुमने इसको माफ नहीं कर दिया? कहा हमारे इल्म में नहीं था, क्या किताब में देता हूँ, तुम इसका एक्शन तो लेकर देखो। वो जनरल शर्मिंदा हो गया, मौलाना को चाय पिला के रुखसत कर दिया। मैं बता ये रहा था कि मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने बाकी काबिर उलमा देवबंद का तज़किरा जानबूझ के छोड़ते हुए आज सफीर खत्म नबूवत की बात की है। मौलाना चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मकाम पे बुलंद थे, मैं उलमा से कहूंगा, खुतबा से कहूंगा, अपने काबिर से बढ़ के कभी बड़क मारने की कोशिश न करना। मौलाना चनियोटी को मैंने अजीब देखा, उनके हालात में लिखा है, एक शख्स कहने लगा हजरत मुझे आप ये तो इरशाद फरमाएं, आपके अकाबिर इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त नहीं करते थे, इतनी शिद्दत से जंग नहीं लड़ते थे, वो तो बहुत नरमी भी कर लेते थे। आपके उस्ताद का नाम लिया, फलां उस्ताद इतना सख्त नहीं था जितने आप सख्त हैं। मौलाना चनियोटी ने ये नहीं फरमाया मेरे उस्ताद में गैरत नहीं थी, उसमें दलील नहीं थी, नाना फरमाने लगे मेरे उस्ताद ने भी शरीयत पे अमल किया, एक अमल रुखसत का है, एक अजीमत का है, मैंने अजीमत को ले लिया, उस्ताद ने रुखसत को ले लिया, मेरा उस्ताद भी ठीक है मैं भी ठीक। तवज्जो, नारे छोड़ो, बैठ जाओ, नारे छोड़ो, तवज्जो। मैं गुजारिश कर रहा था कि मौलाना चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह को देख तारीख भी चलाई है और अपने काबिर के अंदाज को छोड़ा भी नहीं है। मेरे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मुझे मसलक बयान करने का तो हक है ना। फतेह मुबाला के उन्वान पे बात चल रही थी, आप इस किताब को देखें, मौलाना के सवाने पे मौलाना मोहम्मद मुश्ताक दामद बरकातुम ने बड़ी मुफस्सल किताब तहरीर फरमाई है। हज़रत फजीलत शेख मौलाना अब्दुल हफीज मक्की दामद बरकातुम, मौलाना इलियास चनियोटी दामद बरकातुम, इन हजरात के फरमाने पे लिखी है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तवज्जो करना, फतेह मुबाला था, डीसी जंग ने दफा 144 लगा दी, इंतजार जोहर तक करनी थी कि जोर तक जो न आया वो हार गया, जोर के बाद चला जाना था। मौलाना चनियोटी दामद बरकातुम अपने रुफका के यहाँ मखसूस जगह पे छुप के पहुंचे, पुलिस भी आ गई, कहा जी तुम्हें गिरफ्तार करना है, बात बड़ी सुनने की है। मौलाना चनियोटी फरमाने लगे भाई मैं मुझे गिरफ्तार कर लो लेकिन जोहर तक मुझे रहने का मौका दो ना, जोर से पहले तो मैं नहीं जाऊंगा, जोर से पहले गया तो वो कहते हैं कि वो तो पहले चला गया था। उसने कहा जी 1 बज गए हैं, आप जोर की नमाज पढ़ लीजिए। चनियोटी उस वक्त भी मसलक का ख्याल करते, फरमान लगे मैं हनफी हूं, मेरी जोर की नमाज के वक्त बाकी है।
میں حنفی ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری زور کی نماز کا وقت باقی ہے۔ اس موقع پر مسلک کو پھر بھی نہیں چھوڑا، 2 بج گئے، فرمایا ٹھیک ہے اب ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر مولانا چنیوٹی وہاں سے روانہ ہوئے، میں نے اختصار سے بات سمجھائی ہے، ایک میرے پیغمبر کی ذات ہے، ایک میرے پیغمبر کی بات ہے، ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں، بات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں۔ نبوت کی ذات پہ اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے، نبوت کی بات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے۔ علماء دیوبند نے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے، پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کیا ہے، اور فتنہ قادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا۔ میں نے عرض کیا، میں مضمون سمیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری بات پہ توجہ رکھنا، صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے، شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے، توجہ رکھنا، ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے، ذات پیغمبر کے وجود سے، یہ سارے شعبے مارز وجود میں آتے ہیں۔ ذات نبوت کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفاع ہے۔ ذات پیغمبر محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ سفیر ختم نبوت فاتح قادیانیت فاتح مبالہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نور اللہ مرکزہ نے ذات نبوت کا بھی دفاع کیا، بات نبوت کا بھی دفاع کیا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ذات نبوت کے دفاع کی بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو بات نبوت کی توفیق دے۔ توجہ بھائی، کوئی شخص نہ اٹھے، توجہ، کوئی شخص نہ اٹھے جب تک حضرت اقدس دعا نہ فرمائے، کوئی بندہ نہ اٹھے۔ دشمن کو یہ میسج مت دو اپنے اکابر کو نہیں مانتے، ہم اپنے اکابر کی جوتیوں کے غلام ہیں، جب تک نہ فرمائے کوئی نہیں اٹھے گا۔ وعدہ ہے بھائی؟ سب تشریف رکھو۔